بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے آزماتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزمائش ہے یا سزا۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ زندگی نے مجھے خود سے مایوس کر کے رکھ دیا تھا۔ زندگی کبھی کبھی آپ کو ایسے دن دکھاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ طے کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو جینا ہے یا مرنا ہے۔ ضروری نہیں کچھ دن آپ کو برے دن آپ کی قسمت دکھائے، کبھی کبھی آپ کے غلط انتخاب بھی آپ کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جینے کی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ آپ رشتوں میں ایسے آکٹوپس کی طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور مر کر آپ ان سب کو اپنے ساتھ مار نہیں سکتے۔ کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی آپ کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں کہ آپ اپنے ستم کی داستان کسی دوسرے کو نہیں سنا سکتے، فقط اس لیے کہ دوسروں کی نظر میں آپ ایک بہت خوشحال خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بہت ہی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنا بھرم رکھنے کے لیے کبھی کبھی ہم کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ایسے کڑوے گھونٹ بھی حلق سے نیچے اتارنے پڑتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی اذیت ناک ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوتا رہا تھا۔ آزمائشیں اور مصیبت ایسی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور خود کو وقت کے ظالم دائرے پر چھوڑ چکی تھی۔ وقت میرے ساتھ جو کرتا، جیسا کرتا، میں اس کے ساتھ خوش تھی۔ کیونکہ آپ کبھی کبھی خود سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کو خود کو اذیت دینے والے لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں اور خود کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون مجھ سے ہی وابستہ تھا۔ میری فرمائش کو بغیر کسی تعامل کے فوراً پورا کر دیا جاتا تھا۔ میرے دن عیش و عشرت والے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ شہزادی والی زندگی گزار رہی تھی میں۔ جب مجھے حد سے زیادہ پیار دیا جانے لگا تو میں ضدی بھی ہو گئی تھی۔ اپنی ہر بات کو منوانے کی مجھے ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ میں جائز اور ناجائز کو فرق تک بھول چکی تھی۔ میں کافی حد تک خود غرض بھی ہو چکی تھی۔ میرے لیے میری پہلی ترجیح میری ذات اور اس کا مفاد تھا۔ مجھے اپنے علاوہ کسی دوسرے انسان کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ لاڈلی اولادیں ہی ماں باپ کے دکھ کا باعث بنتی ہیں، میرے کیس میں بھی بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی بھی بات منوانی ہوتی تو گھر والوں کی ناک میں دم کر دیتی۔ مجھے اکثر احساس ہوتا کہ میں غلط کر رہی ہوں، مگر میں پھر بھی اپنی روش پر چل رہی تھی۔ میری زندگی میں بدلاؤ اس وقت آیا جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوگی۔ وہ میرا جان سے بھی عزیز بھائی تھا، تو مجھے اس کو شیئر کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر آئی تھی تو میری والدہ نے بتایا کہ ہم نے تمہارے بھائی کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ میں تو یہ سن کر ہی شاکڈ رہ گئی تھی کہ میری اجازت اور میری مرضی کے بغیر یہ لوگ کیسے میرے لاڈلے بھائی کے لیے لڑکی دے کر آ سکتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس طرح ہنگامہ برپا نہ کروں، مگر مجھے جیسے عادت ہو چکی تھی۔ میں نے رونا ڈال لیا اور جی بھر کے روئی کہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے اور مجھے کیوں نہیں بتایا۔ جو بات مجھے آگے سے امی نے بتائی تو وہ سن کر میں دنگ رہ گئی اور میں کئی لمحے ساکت سی انہی کو دیکھتی ہی رہی اور کچھ بول ہی نہ پائی۔ مجھے جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بھائی کی مرضی سے انہوں نے رشتہ دیکھا تھا، یعنی بھائی کسی کو پسند کرتے تھے۔ مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ میں بھائی کی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی اور یہ بات میرے سبھی بھائی بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ میں دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ امی نے مجھے سمجھایا تو میں مزید ببھر گئی۔ بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کیا کرتے تھے۔ گھر آئے، ان کو ماما کے ذریعے میری ناراضگی کا علم ہوا، میرے کمرے میں آئے، مجھے دیکھ کر مسکراہٹ کی، مگر میں نے نظر انداز کیا کیونکہ میں ان سے واقعی ناراض تھی۔ اس بات پر ناراضگی بنتی بھی تھی کیونکہ انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں تکیے میں منہ چھپا کر سوتی بنی۔ انہوں نے مجھ سے ناراضگی کی وجہ پوچھی تو میں خاموش رہی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ماما ان کو ساری بات تفصیلاً بتا چکی ہوں گی۔ بھائی نے مجھے دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا کہ میں اس لڑکی یعنی ماوا کو بہت پہلے سے پسند کرتا تھا اور ماما کو پہلے اس لیے بتایا کہ وہ جا کر اس کو دیکھ آئے اور اگر ان کو پسند آ جائے تو اس کے بعد میں تمہیں سرپرائز دے دوں گا۔ میں ان کو دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا آپ جانتے نہیں تھے کہ میں آپ کی دلہن اپنی مرضی سے لانا چاہتی تھی؟ بھائی نے ہنس کے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے بولے کہ چلو پہلی شادی میں اپنی مرضی سے کر لیتا ہوں اور دوسری تمہاری مرضی سے کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی بات کو مذاق میں اڑا دینا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ویسے بھی میری بات کو حد سے زیادہ اہمیت دے کر وہ مجھے بگاڑ تو پہلے ہی چکے تھے، اس لیے میں نے غصے سے کہا کہ میں بہت سنجیدہ ہوں اور میں اس لڑکی کو اپنی بھابھی کے روپ میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گی۔ بھائی نے مجھے محبت سے دیکھا اور سمجھانے والے انداز میں کہا کہ چلو تم اسے ایک بار ملو، مجھے یقین ہے کہ تم کو وہ بہت اچھی لگے گی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھائی کے چہرے پر کئی رنگ بکھر رہے تھے، مجھے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ بھائی کو اس سے بہت محبت تھی، مگر ان کے چہرے پر مجھے یہ محبت کا رنگ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا
کیونکہ میں اپنے بھائی کو شیئر کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ میں اپنی مرضی سے اپنی بات اس لیے بھی منوانا چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جس کو میں اپنے انڈر رکھ سکوں اور وہ بلا چون چلا کیے میری ہر بات مانتی رہی۔ بھائی نے مجھے سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تو میں کچھ سوچتے بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے بہت سمجھداری سے چلنا تھا۔ اگلے دن ماما کے ساتھ میں اس لڑکی کے گھر گئی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر مجھے ابھی خاموشی کا ہی مظاہرہ کرنا تھا کیونکہ اس میں میری ہی بھلائی تھی۔ اس وقت مجھے اپنے لبوں پر قفل لگانا ہی پڑا، ورنہ غصے کی وجہ سے جو آگ میرے سینے میں جل رہی تھی نا، اس سے دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ ہمیں تھوڑی دیر انتظار کی کوفت سے گزرنا پڑا کیونکہ علم ہوا کہ وہ لڑکی آفس گئی تھی۔ میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر ماما نے منت کی کہ بیٹھی رہو، تو مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی علم ہوا تھا کہ وہ تو بھائی کے دفتر کی کام کرتی ہے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ روز ملتے تھے اور اس نے میرے بھائی کو پٹایا ہوا تھا، ورنہ میرا بھائی تو بہت اچھا اور شریف النفس تھا، جس نے تو کبھی خاندان کی خوبصورت لڑکیوں کی جانب بھی کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، تو آفس میں بھی وہ کیسے کسی کے ساتھ آنکھ مٹکا کر سکتا تھا؟ یقیناً یہ کوئی بہت ہی تیز لڑکی تھی، تیز ہی ہوگی نا جو اتنی بڑی کمپنی میں نوکری کرتی ہے۔ میں اس کے آنے سے پہلے طرح طرح کی سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ اس کے گھر والوں نے کھانے کے لیے جو کچھ بھی دیا تھا، میں نے اس کی طرف نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی تھی، اور ان کو علم ہو چکا تھا کہ میں کافی نالا نظر آ رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے بھوک بھی کافی ستا رہی تھی، مگر میں دشمنوں کے گھر سے کچھ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے انتظار کے بعد وہ لڑکی بالآخر آ ہی گئی۔ پیچ کلر کے سادہ سے لباس میں دوپٹے کو سر پر خوبصورتی سے جمائے وہ ہمارے سامنے آئی۔ وہ کافی حسین لڑکی تھی، میں تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور مجھے پہلے ہی لمحے میں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے حسن کا جادو ہی بھائی پر چلا، ورنہ بھائی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ وہ کافی خوش اخلاق اور ہنس مکھ بھی تھے، مگر مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ بالکل بھی مجھے بھابھی کے روپ میں قبول نہیں تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر نخوت سے کہا کہ بہت شکریہ کہ آپ آ گئی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے لہجے سے ہی آیا تھا کہ میں یہاں بالکل بھی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر آہستگی سے مسکرائی اور نرمی سے کہا کہ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، ورنہ آپ کو بالکل بھی انتظار نہ کرنا پڑتا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ خوش الحان بھی تھی کہ مجھے بھی بیٹھے بیٹھے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آیا بھائی اس کے حسن سے متاثر ہوئے تھے یا اس کے حسن اخلاق سے، مگر میں فیصلہ نہ کر پائی۔ مجھے بس اتنا علم تھا کہ اگر یہ لڑکی میرے گھر میں آ گئی تو میرا بھائی اس کا دیوانہ ہو جائے گا، اور ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مجھے اس چیز سے مسئلہ تھا کہ میرے بھائی کو یہ پسند تھی۔ میں نے وہاں ہی بیٹھے بیٹھے تہیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہاں جی، اتنی دیر بیٹھی رہی، نہ ہی میں نے اس کے کسی سوال کا جواب دیا تھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی تھی، اور اپنی نظروں اور اپنے رویے سے اس پر یہ واضح کرنے کی بھرپور کوشش کی کہ تم مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور مجھے وہ واپسی پر کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس کو کون سا اپنی بھابھی بنانا تھا۔ میں گھر آئی تو میں نے امی کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں آئی، تو آپ بھائی کو بتا دیجئے گا۔ ماما جان چکی تھی کہ میں اس سے بلا وجہ ہی نفرت کر رہی ہوں، ورنہ اور اس جیسی خوش اخلاق بچی تو کسی خوش قسمت والوں کے گھر ہی آیا کرتی ہے۔ ماما کے منہ سے اس کی تعریف سن کر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں کمرے میں آ گئی اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے دروازہ زور سے بند کیا۔ بھائی جب گھر آیا اور مجھ سے اس ملاقات کے متعلق پوچھا تو میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئے، شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کدھر ہیں، مجھ پر بھی اس کے حسن کا جادو چل جائے گا۔ بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے غصے سے کہہ دیا کہ میں اس کو کبھی بھی اپنے بھابھی کے روپ میں قبول نہیں کروں گی۔ میری ٹیون اور لہجہ دیکھ کر بھائی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ کئی لمحے مجھے دکھ اور خاموشی سے دیکھتے رہے کہ شاید ان کو یقین نہیں آیا تھا کہ ان کی لاڈلی بہن ان سے لہجے میں بات کیسے کر سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میرے لہجے اور الفاظ میں ذرا رد و بدل نہیں آیا، تو انہوں نے بھی حتمی لہجے میں کہہ دیا کہ وہ شادی کریں گے تو بس اس سے اور کسی سے نہیں۔ مجھے دوسرے بھائیوں نے اور باقی لوگوں نے بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، مگر میں اب ضد پر آ چکی تھی کہ میں اس کو کسی بھی قیمت پر اپنی بھابھی نہیں بناؤں گی، کہ جس کے لیے میرا بھائی آج مجھے ڈانٹ سکتا ہے، کل اس کی باتوں میں آ کر مجھے اپنے گھر سے بھی نکال سکتا ہے۔ جانے کیوں مجھے اس لڑکی سے شدید نفرت ہو گئی تھی، حالانکہ اس نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے بے ضرر سی لگ رہی تھی۔ بھائی نے حتمی انداز میں کہہ تو دیا، مگر میں نے بھی اس کے لیے پلان بی تیار کر رکھا تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے اس لڑکے سے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ سب گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود بھی علم نہیں تھا کہ مجھے اس لڑکی سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ ایک دن اس کی مجھے کال آئی اور اس نے کہا کہ بھائی اسے شدید محبت کرتے ہیں، میں ان دونوں کے بیچ میں بات ہوں، کیونکہ
اس سے مجھے کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ بھائی مجھے چھوڑ دے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ بھائی اسے اپنا مسئلہ ڈسکس کر چکے تھے۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے شدید غصہ آیا، تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بھائی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ جب ان لوگوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا تو میں نے چند بے ہوشی کی گولیاں کھا کر خودکشی کا ناٹک کر لیا۔ مزے کی بات یہ کہ بغیر کسی تفتیش کے وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ بھائی بھی وہ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ وہ بس اسی سے شادی کریں گے، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں جس سے چاہوں گی وہ اسی سے شادی کریں گے۔ یوں کچھ ماہ بعد میں نے اپنی مرضی سے بھائی کی شادی کروائی۔ جب بھائی کی شادی ہو گئی تو میں نے چند تصویر بنا کر ماما کو بھیجی اور کہا کہ ہاں دیکھو تمہاری محبت کسی اور سے شادی کر چکی ہے، تم بھی کر لو۔ مجھے اس دن کمینے سی خوشی ہوئی تھی اور فتح کا بھی احساس ہوا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی فتح کا جشن عین ماما کے سامنے جا کر مناؤں۔ وہ میری ایک سہیلی تھی اور مجھے یقین تھا کہ ہم دونوں آپس میں بہت خوش رہیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میں چونکہ بھائی کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادی تھی تو میری وہ سہیلی یعنی اریبہ برداشت نہ کر سکی۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا کیونکہ وہ مجھے بھائی سے دور رہنے کے لیے دھمکیاں دیا کرتی۔ مجھے یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں نے ایک دن وہ غصے میں آ کر بھائی کو شکایت کر دی۔ بھائی جواباً غصے سے میری توقع کے عین برعکس پھٹ پڑے اور کہا کہ میں ان کو جینے دوں اور ان کی زندگی کو مزید عذاب مت بناؤ۔ مزید کہا کہ میں دن بدن کی تمہاری شکایتیں اور باتیں سن کر تنگ آ چکا ہوں۔ یہ لڑکی جس کے ساتھ تمہاری نہیں بن رہی نا، میری نہیں، تمہاری اپنی پسند اور چوائس ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو رہو، ورنہ اس گھر سے چلی جاؤ یا مجھے بتاؤ، میں اس کو لے کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ جو مرضی کر لو، مگر آئندہ کبھی بھی میرے سامنے اس کی شکایت لے کر مت آنا۔ میں بھائی کی بات سن کے جیسے صدمے میں چلی گئی تھی۔ زندگی میں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں ان کے ساتھ اپنی ضد اور انجانے میں بہت بڑی زیادتی کر چکی تھی۔ مجھے اب رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اگر ماما بھائی کی زندگی میں آ جاتی تو وہ مجھے اور بھائی کو کبھی یوں اس فسادی عورت کے ایک دوسرے سے بدگمان نہ کرتی، بس اس دوست کی خاطر اپنے بھائی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کی خاطر میں نے بھائی سے اس کی محبت دور کی تھی، اور اب یہ لڑکی حتی الامکان کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ مجھے اور بھائی کو ہی دور کر دے۔ اس نے میرا اس گھر میں جینا ہی محال کر دیا تھا۔ جیسے مجھے بلا وجہ ماما سے نفرت ہوئی تھی، ویسے ہی میری اس دوست اور بھابھی یعنی اریبہ کو مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ بھائی کو مجھ سے بدگمان کر کے خوشی محسوس کیا کرتی تھی۔ بھائی مجھے بلا وجہ ڈانٹنے لگے تھے۔ چونکہ میری ساری طاقت بھائی ہی تھے، ان کی نظریں بدلنے کے بعد سے ایک دم بدل گئی تھی۔ میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل تک نہیں کرتا تھا۔ مجھ پر دوسری قیامت تب ٹوٹی جب میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں جیسے ایک دم سے تنہا پڑ گئی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میری ماں میری کتنی بڑی ڈھال تھی۔ وہ کیسے ہر جائز اور ناجائز کام میں میرا ساتھ دیا کرتی تھی اور میری غلطیوں پر پردہ ڈال دیا کرتی تھی۔ میری اب ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ میری ساری اکڑ کہیں جا سوئی تھی۔ میرے سارے نخرے جیسے میری ماں کے ساتھ ہی دفن ہو چکے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد بھی بھائی کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ اسی وجہ سے میں مزید ٹوٹتی چلی جا رہی تھی۔ میں سارا دن کمرے میں ہی نکال دیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میرے دوسرے بھائیوں کا امریکہ سے ویزا آ گیا۔ وہ اس کے لیے کئی ماہ سے مسلسل کوششیں کر رہے تھے اور جانے کتنے کورس کر چکے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ اس ملک میں ان کے لیے کوئی بھی بہتر موقع موجود نہیں ہے، اور اب مجھ میں اماں کے بعد ان کو کھونے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں ان کو روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ لوگ مجھ سے کافی حد تک بدگمان ہو چکے تھے۔ جان کا شدید دکھ ہوا کہ ان کو لگتا تھا کہ میں ان کی خوشیوں میں خوش نہیں رہ سکتی، بلکہ میں ان سے حسد کرتی ہوں۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوا تھا کہ میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر چکی تھی، اور وہ دن بھی جلد ہی آ گیا جب لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں تو جیسے الو بولنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں تو سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی۔ ان دنوں میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ بھائی نے دوسرے بھائیوں سے مشورہ کرنے کے بعد اریبہ کے ذریعے ہی میری مرضی معلوم کی، مگر جب میں نے جانا کہ بھائی کی رضا ہے تو بغیر کسی پس و پیش کے ہاں کرتی۔ میں بس کسی طرح ان کا دل جیتنا چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں علم تھا کہ وقت میرے لیے بہت تلخیاں اکٹھی کر رہا تھا۔ مجھے میری پرانی غلطیوں کی سزا ابھی ملنا باقی تھی۔ کبھی کبھی میرا شدت سے دل کرتا کہ میں کہیں سے ماما کو ڈھونڈ کر لے آؤں اور اس سے بھائی کی شادی کروا دوں۔ مجھے اب یقین ہونے لگا تھا کہ ماما ہی کی بد دعا میرا پیچھا کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود میں سب سے محروم تھی، کیونکہ میں نے اس سے بلا وجہ کی دشمنی پال کر اس سے اس کی محبت کو دور کر دیا تھا، اور یہ ظلم میں نے اس پر ہی نہیں اپنے چہیتے بھائی پر بھی کیا تھا۔ بھائی بھی وہ جو میری خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا تھا، مجھے اولین ترجیح دیا کرتا تھا، اور میں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی۔ کچھ دنوں پر میرا رشتہ وہاں ہی ہو گیا۔ بھائی نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر جہیز دیا اور دھوم دھام سے شادی کر دی۔ دوسرے بھائی میری شادی میں شرکت تک کے لیے نہیں آئے تھے، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ وہ چونکہ باہر سیٹل ہو چکے تھے تو ان کا وہاں ہی شادی کر کے بسنے کا ارادہ تھا۔ میرا شدت سے دل کرتا تھا کہ میں بھائی سے معافی مانگوں، مگر شرمندگی اتنی تھی کہ جیسے میں ان سے نظریں ملانے کی ہمت تک نہیں جمع کر پا رہی تھی۔
میرا شوہر کافی اچھا انسان تھا، وہ ایک کاروباری آدمی تھا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ بھائی نے میری زندگی میں ایک اچھا انسان ہی بھیجا تھا۔ وہ بہت خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ میرے سسرال والے تقریباً سبھی اچھے تھے، لیکن ایک نند کو مجھ سے کافی بیر تھا۔ وہ مجھ سے بلا وجہ الجھتی رہتی تھی۔ میں خاموشی سے سن لیا کرتی تھی کیونکہ مجھے علم تھا کہ اب مجھے تعمر ہی اس گھر میں رہنا ہے۔ میں بھائی کے گھر مہینوں بعد بھی نہیں جایا کرتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں وہاں چلی گئی تو وہاں کی اجنبیت میری جان لے لے گی۔ میری شادی کو تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے تھے اور میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ میری ایک نند جس کو مجھ سے کافی دشمنی تھی، وہ ہمارے گھر آتی اور میرے شوہر کو کافی پٹیاں پڑھاتی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لے۔ اسی لیے میں حتی الامکان کوشش کر رہی تھی کہ میں اس نند کے دل میں جگہ بنا لوں تاکہ وہ میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے راضی نہ کرے، لیکن اس کو مجھ سے جانے کیسی نفرت تھی کہ میں ہر سیدھی بات بھی اس کو غلط لگتی تھی میری۔ اس کے بعد وہ کافی دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ نند جب سے گھر آئی تھی بانجھ پن کے تانے دے رہی تھی۔ مجھ سے بولی کہ بھابھی میں اپنا ایک بچہ تمہیں دے دوں گی اگر تم 3 مہینے کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ میں مان گئی، پر جو ہی میکے آئی سب مجھے برا بھلا کہتے۔ ابھی 2 مہینے ہی میکے میں رہی تھی کہ بھائی نے گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے واپس سسرال آئی تو سسرال میں لوگ جمع تھے۔ میں جو ہی اندر گئی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ صحن کے درمیان نند اور 12 سال کی لڑکی موجود تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ میرے شوہر کی پہلی بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں صدمے میں چلی گئی کہ میرے شوہر نے ایک اور شادی بھی کی ہوئی تھی جو اس نے مجھ سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا رد عمل دوں، اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میرے شوہر کی بیوی ماما ہی تھی تو مجھے لگا کہ جیسے کسی نے آسمان سے زمین گرا دی ہو مجھ پر۔ یہ شادی میرے شوہر نے صرف اس لیے کی تھی کیونکہ ماما کی ضد تھی، اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ماما نے مجھ سے شادی کیوں کروائی۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ میں سارا دن کام کرتی رہتی اور شوہر ہفتوں اسی کے پاس رہتے تھے۔ مجھے مزید بتایا گیا کہ ماما میرے شوہر کی خالہ کی بیٹی تھی اور ان کی پسند کی شادی تھی۔ میرے شوہر نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ اس رات ماما گھر آئی اور مجھے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری محبت دور ہوئی، اور اسی دن میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھی اسی اذیت سے گزار دوں گی۔ اب جب کہ تمہیں میرے شوہر سے محبت ہو چکی ہے تو میں اس سے کہہ دوں کہ وہ تمہیں طلاق دے تاکہ تم کو سمجھ آئے کہ اذیت ہوتی کیا ہے۔ میں یہ سن کر جیسے صدمے میں چلی گئی تھی اور اپنے قسمت کی ستم ظریفی پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہی ہوگا جو ماما چاہے گی، میں نے آنسو پونچھ کر ماما سے کہا کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہاری واقعی میں گناہ گار ہوں، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنے سے شاید میرا غم کم ہو جائے اور پچھتاوا تھوڑا کم ہو جائے۔ یوں ہی چند دن گزر گئے۔ میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی اور ماما میرے کمرے میں آئی اور نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم سے تمہارا بھائی مجھ سے زیادہ اچھا بدلہ لے رہا ہے، تو میں تم پر اتنا ترس کھاتی ہوں کہ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ تمہیں طلاق نہ دے۔ میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے تم پر ترس آ گیا ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں ظالم بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں یہ سن کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آزمائش تھی یا پھر سزا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔